اس لیے جو جنت میں جائیں گے ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر فرض کریں خامند کا مرتبہ اونچا ہے اور بیوی کا کم ہے، لیکن بیوی کو ویسے بخش دیا ہے اور جنت میں داخل فرما دیا ہے، تو اس کو خامند سے ملانے کی خاطر اٹھا کر خامند سے ملا دیا جائے گا، اس کا درجہ اونچا کر دیا جائے گا۔ یا کوئی اور پیارا خاندان کا ہے، اس کو بھی اسی طرح ترقی دے دی جائے گی، اس کی خاطر اوپر والے کو ملانے کے لیے نیچے نہیں لایا جائے گا، بلکہ نیچے والے کو ملانے کے لیے اوپر لے جایا جائے گا۔ یہ اللہ کے حسن و احسان کا معاملہ ہے، وہ تو قطعی طور پر اشارت ملتی ہے اس میں۔ اور یہ کراچی سے ایک سوال ہے کہ دجالی قوموں کی تباہی کی بہت پیشگوئیاں ہیں اور ان کی وجوہات بھی ہیں، لیکن کائنات کے بہت سے راز یہ قومیں کھول رہی ہیں اور انسانیت کے لیے فائدہ مند ہیں، اسلام کی صداقت اور پیشگوئیوں کی سچائی کا ثبوت بھی فراہم کر رہی ہیں، کیا یہ اقوام تباہ ہو جائیں گی؟ اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ ان اقوام کی تباہی کا تو ذکر نہیں ہے، دجالی فتنوں کی تباہی کا ذکر ہے۔ یہ جو خیال ہے نا کہ قومیں ہلاک ہو جائیں گی کلیتاً، یہ بالکل غلط اور جھوٹا خیال ہے، کیونکہ قرآن کریم اس کو رد فرما رہا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ طہ میں یہ ذکر موجود ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ وہ آیات ہیں، میں بتاتا ہوں۔ جو سب برابر کر دیے جائیں گے جہاں ہے نا وہ پہاڑ اور ہاں وہ آیت پوری پڑھے نا، سورہ طہ ہے تو بلوائیے۔ یسألونک عن الجبال قل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا یرون فیہا اموامتا، کیا ہے وہ؟ عوجا اموامتا۔ پہاڑ ہوں گے ایسے کہ جن کو ان کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ یا رسول سے پوچھتے تھے ان پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ آپ تو اسلام کی فتح کی باتیں کر رہے ہیں، تو بڑے بڑے پہاڑ رستے میں حائل ہوں گے، ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ قل سینسفھا، قل سا ہے یا ہاں سا، قل سینسفھا ربی نسفا ویذرھا قاعا صفصفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا، کہ ان پہاڑوں کو خدا زمین کے ساتھ برابر کر دے گا اور ریزہ ریزہ کر دے گا، اور ایسا ہموار کرے گا کہ اس میں تو اونچائی اور گہرائی نہیں دیکھے گا، یعنی ان کے سارے تکبر توڑ دیے جائیں گے، ان کو زمین کے ساتھ ملا دیا جائے گا، پہاڑ نہیں رہیں گے بلکہ عامت الناس بن جائیں گے۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہاں انسانوں کی بات ہو رہی ہے اور بے جان چیزوں کی نہیں ہے؟ اس کا اس سے اگلے حصے میں ہے، پھر الیوم ہے یا ثم ہے؟ الیوم غالباً ہے، ابھی آئے گا تو میں بتاؤں گا۔ یتبعون الداعی لا عوج لہ، پھر یہ سارے اس دائی کے پیچھے لگ جائیں گے، اس دائی کو قبول کر لیں گے، اس کی اطاعت کریں گے جس میں کوئی کجی نہیں ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہاڑ تو ہر وقت خدا کے حضور بھی سجدہ ریز ہیں اور مطیع ہیں، اگر پہاڑوں کی طرف ضمیر پھیری جائے تو وہ کون سا پہاڑ ہے جو پہلے منکر تھا اسے فاسق و فاجروں میں شمار کیا جا رہا ہو؟ لازماً انسانی طاقتوں کا ذکر ہے، اور وہی لوگ ہیں جو ملیا میٹ بظاہر ہونے کے بعد، زمین سے ہموار ہونے کے بعد باقی رہیں گے تو اطاعت کریں گے نا۔ وہ نظام مٹایا جا رہا ہے، وہ لوگ نہیں مٹایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں آیت، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، قل سا نہیں ہے، قل ينسف فقل ينسفها ربی نسفا، تو انہیں کہہ دے
کہ میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے مٹا دے گا، اور لفظاً ترجمہ اس کا یہ ہے انٹو پیسز، ریزہ ریزہ وہی، تو ینسفھا ربی نسفا، انہیں ریزہ ریزہ کر کے پھیلا دے گا، فیذرھا قاعا صفصفا، اور انہیں ایک چٹیل میدان بنا دے گا، ان کی جو نشو و نما اور وہ طاقتیں تھیں وہ ساری ان سے جاتی رہیں گی. لا تری فیہا عوجا ولا امتا، تو ان میں نہ کوئی اونچائی دیکھے گا نہ کوئی گڑھا دیکھے گا، یعنی سب ہموار کر دیے جائیں گے. یومئذ، یہاں یومئذ ہے، یتبعون الداعی لا عوج لہ، یہ وہ دن ہوگا، یہ وہ زمانہ ہوگا جب کہ وہ ایسے بلانے والے کی پیروی کریں گے جس میں کوئی کجی نہیں ہے. اب وہ بلانے والا کون ہے وہ بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ تو سورہ طہ ہے. الکہف آ گئی. کہف میں عیسائی قوموں کا ذکر، ان کے آغاز کا، ان کی ترقی کا، اور آخر پہ انحطاط کا وہ ملتا ہے. تو یہ جو زمانہ ہے دجالی طاقتوں کا، اسی کی طرف طہ اشارہ کر رہی ہے، اور یہ بتا رہی ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ، ان پہاڑوں کو جن کو تم سمجھتے ہو کہ اسلام ان پر غلبہ نہیں پا سکے گا، ان پر غلبے سے پہلے ان کو خدا برابر کرے گا، لیکن قوموں کو نہیں مٹائے گا. یہ مضمون ہے جو وہاں واضح ہو رہا ہے. اب لا عوج لہ کس کی طرف جا رہا ہے یہ دیکھیں. سورہ کاف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے یہ کامل کتاب اتاری اپنے بندے پر اور اس میں کوئی عوج نہیں رکھی. بہت سے مفسرین کتاب کی طرف ضمیر پھیر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم نے وہاں سورہ طہ میں خود کھول دیا ہے کہ رسول ہے جس میں عوج کوئی نہیں ہے، اور جس کی کتاب میں عوج نہیں ہوگا اس کے رسول میں بھی نہیں ہوگا، جس کے رسول میں نہیں ہوگا اس کے کتاب میں بھی نہیں ہوگا. تو ضمیر ایک جگہ جا کے رکتی نہیں، دونوں طرف جا سکتی ہے، مگر رسول کی طرف ضمیر کا جانا زیادہ اولا ہے، کیونکہ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے کہ سورہ طہ میں ایک ایسے شخص کی طرف اشارہ ہے، دائی کی طرف، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس میں کوئی عوج نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے. تو بات بالکل کھل گئی. وہ لوگ بچیں گے تو ان کو ایمان لانے کی توفیق ملے گی، اگر بچیں گے نہیں تو انہوں نے بیچاروں نے کہاں سے ایمان لے آنا ہے. ٹھیک ہے جی. پاکستان کے سیاسی حالات میں بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. اچھا، کب سے؟ پچھلے وہ تو ہر وقت تیزی سے تبدیلیاں ہی آ رہی ہیں. جب وہ آئے تھے نواز شریف صاحب، اس کو بھی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی تھیں، بے نظیر آ گئیں، اور اس سے پہلے بے نظیر تھی تو تیزی سے تبدیلیاں آئی تو نواز شریف صاحب آ گئے. تو کون سا دن تھا جب تیزی سے تبدیلیاں نہیں آ رہی تھیں؟ پہلے مجھے وہ بتائیے. آ تو رہی تھی، لیکن اب جو کراچی کے حالات، کراچی کے جو حالات جس سے پتہ لگتا ہے، ان کی جو بات ہے وہ غالب نے زیادہ بہتر رنگ میں بیان کی ہے. کہتا ہے بارہا دیکھی ہیں ان کی رنجشیں، سمجھے ان کی رنجشیں، پر کچھ اب کے سرگرانی اور ہے. اس دفعہ جو سرگرانی ہے تو کچھ اور بات لگ رہی ہے. تو آپ کو یہی نظر آ رہا ہے کہ اب پر کچھ اب کے سرگرانی اور ہے، اور یہ سب کو پہلے بھی نظر آیا کرتا تھا. ہر حکومت کے ٹوٹنے سے پہلے یا اس ضمنی انقلابات سے پہلے یہی لگتا تھا کہ اب کچھ سرگرانی اور. 10 سال سے تو یہی دیکھ رہے ہیں ہم. ضیاء جب ٹوٹا تھا تو اس وقت بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ اب کچھ ہونے والا ہے. وہ جنیجو صاحب آئے، وہ مرحوم بھی اسی کے نقش قدم پہ چل پڑے بیچارے. پھر خیال آیا کہ اب کچھ ہونے والا ہے، پھر ہوا، پھر وہی بات.
تو مجھے تو کوئی ہونے والا دکھائی نہیں دے رہا.